آستانہ کہاں ہے؟ ان کی پیری مریدی کہاں ہے؟ نہیں، انہوں نے ایسا نہیں کرنا تھا۔ پھر فرمایا کہ جب میں خلیفہ بنا، یہ وہ وصیت کا حصہ ہے جو میں اپنے بچوں کو خصوصی طور پہ، جس پہ پوری دنیا نے عمل کیا، آج بھی ہوتا ہے، اور دنیا نے ترقی کی ہے اس وصیت کے ایک جملے سے۔ آپ نے فرمایا جب میں خلیفہ بنا تھا تو 3 چیزوں میں اضافہ ہوا، بیت المال سے ایک غلام، ایک سواری، اور ایک پانی پینے والا پیالہ۔ جب میں فوت ہو جاؤں تو یہ تینوں چیزیں میرے بعد والے خلیفے کو واپس کر دیں۔ پوری دنیا آج اس پہ عمل کرتی۔ ویسے ظاہراً تو ہمارے ملک میں بھی ہوتا ہے، لیکن عمل نہیں ہوتا کہ آپ نے ایم این اے، ایم پی اے بننا ہے، وزیر بننا ہے، کوئی بھی اپنے پبلک آفس ہولڈ کرنا ہے تو پہلے آپ گوشوارے جمع کرواتے ہیں کہ میری جائیداد یہ ہے، تاکہ جب آپ وہ آفس چھوڑیں تو پھر دیکھا جائے کہ آپ کی جائیداد میں اضافہ تو نہیں ہوا۔ یورپ میں، امریکہ میں دیکھیے، ایک بات پھر وہ رہ نہ جائے، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلافت کے اگلے روز ہی نا، آپ نے وہ کپڑے کا کاروبار تھا، تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اب آپ کاروبار نہیں کریں۔ یہ امریکہ کے ہر صدر کے لیے ہوتا ہے، جب وہ صدر بنے گا تو اپنی فیکٹریاں بند کر دے گا، وہ کاروبار نہیں کرے گا۔ برطانیہ میں، فرانس میں، ہر جگہ یہی ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق نے کہا تھا۔ سرکار ابو بکر صدیق نے کہا کہ پھر میرے گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ آپ نے فرمایا کہ آپ چونکہ کام کر رہے ہیں ملک کے لیے، بیت المال سے آپ کے کھانے کا خرچہ جو ہے وہ ہم بھیجیں گے۔ اگر خلیفہ دکان کھولے گا تو دوسری دکانوں سے کون سامان خریدے گا؟ پھر تو سارے لوگ خلیفے کی دکان پہ آئیں گے۔ یہ دنیا کو اصول ہمارے لوگوں نے بتائے تھے، تو یہ گوشوارے جمع کروائے جاتے ہیں جتنے بھی پبلک آفس ہولڈ کرتے ہیں، اور پھر دیکھا جاتا، بلکہ انڈیا کا میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے وزراء کو بعد میں دیکھا جاتا ہے کہ ہاں بھائی جب تم وزیر بنے تھے تو تمہارے کیا اثاثے تھے اور بعد میں تمہارے کتنے اثاثے۔ دنیا کو جینے کا سلیقہ تو ہم نے سکھایا تھا، اصول و ضوابط ہم نے بتائے تھے، لیکن آج ہم ہی ظاہر ہے اس راستے سے ہٹ گئے، جہالت ہمارے اندر آ گئی، دنیا طلبی ہمارے اندر آ گئی، تکبر ہمارے اندر آ گیا۔ تینوں چیزیں ہوں گی تو آپ حق سے دور ہو گئے، حق سے دور ہو گئے تو پھر ظاہر ہے منزل جہنم ہے، بربادی ہے۔ طبقات میں یہ جو تیسری چیز ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ میری جو جائیداد ہے یہ بہنوں میں تقسیم، بھائیوں میں، اور بہنوں کے لیے جب جمع کا صیغہ استعمال کیا نا، تو علامہ صاحب کو تو پتہ ہے کہ عربی زبان میں جمع 3 سے شروع ہوتی ہے۔ تو اما عائشہ صدیقہ نے عرض کی کہ ابا جی ہم تو 2 بہنیں اور آپ جمع کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ طبقات میں نا کوئی 6-7 طرق سے یہ روایت بیان ہوئی، تو آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا کہ تیری ماں کے پیٹ میں جو حمل ہے وہ بھی بیٹی ہے، میں نے اس کو بھی شامل کیا۔ یہ طبقات ابن سعد میں لکھا ہوا ہے۔ اور پھر یہ تھا اللہ کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سامنے جا کے رکھ دینا۔ اعتراض تو کرنے والے ہر دور میں موجود رہتے ہیں، وہ تو نبی پاک پہ کرنے والے بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ سلیقہ میں نے صرف اس آیت کے حوالے سے بات کرنی تھی کہ انسان وہ ہے جو حق وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اللہ کہتا ہے کبھی بھی حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ،
کبھی موقع ملا تو میں وہ باغ فدق پہ بھی ضرور گفتگو تھوڑی بہت کروں گا، تاکہ ہمارے لوگوں کو بھی علم ہو کہ دیکھیے اگر وہ پرائمری سورس، یہ ایک بات ذہن میں رکھنا، علامہ اقبال نے تو اپنے تھیسس میں یہ لکھا تھا نا، میں کہتا ہوں علامہ اقبال اس پہ بھی کوئی تھوڑا سا کام کر جاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں لبنان میں گیا نا تو وہاں میں نے عیسائی فلاسفہ سے یہ بات سنی کہ یہ جو قرآن کہتا ہے نا کہ تم سارے جن و بشر اکٹھے ہو جاؤ اور اس قرآن جیسی فاتو بصورت من مثلہ، اس جیسی کوئی ایک صورت بنا لو۔ 10 صورتوں کی بھی بات ہوئی، قل لا ان اجتمعت الانس والجن۔ تو کہتا ہے کہ وہ عیسائی فلاسفہ یہ گفتگو کر رہے تھے، یہ لبنان کی بات علامہ اقبال نے لکھی ہے۔ تو انہوں نے کہا یار 1300 سال ہو گئے ہیں، اس قرآن جیسی کوئی آیت تو ہم بنا نہیں سکے، یہ چیلنج تو موجود ہے آج بھی۔ یہ جو نبی پاک کا معجزہ ہے نا قرآن کریم، جب تک یہ موجود ہے ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ چیلنج تو موجود رہے گا کہ بھئی اگر کوئی ہے تو لائے نا اس کے مقابلے میں، کوئی ایک آیت ہی لے آئے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ یار ایسا کرو، یہ چیلنج تو ہم سے نہیں پورا ہو سکتا، تو کیوں نہ ان کے نبی کو متنازع بنا دو۔ جب ان کے پیغمبر کو متنازع بناؤ گے نا تو یہ دین سارے کا سارا متنازع ہو جائے گا۔ اس موقع پہ اس نے یہ شعر لکھا تھا، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ اب نبی پاک سے دین صحابہ نے اور اہل بیت نے سیکھا، اگر وہ نبی پاک نے خود تو کتاب کوئی نہیں لکھی نا، بھائی سرکار نے تو اپنے دستے مبارک سے کوئی کتاب نہیں لکھی، جو صحابہ نے اور اہل بیت نے دیکھا وہ انہوں نے تابعین کو بتایا، پھر انہوں نے آگے تبع تابعین کو بتایا۔ بخاری تو پیدا ہی 200 سال بعد ہوا، یعنی یہ جو تحریری کام ہے حدیث کا یہ تو 3ری صدی میں جا کے ہوا ہے، 2 صدیاں پہلے تو ایسے ہی سینہ بسینہ علم جو ہے وہ۔ تو اگر وہ پہلا سورس ہی متنازع ہو جائے، اگر ابو بکر عمر عثمان ہی متنازع ہو جائے تو پھر اس دین کی حقیقت کیا رہ جائے گی؟ پھر اس دین کو ہم کیسے پیش کر سکتے ہیں کسی کے سامنے؟ اس لیے سازش کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ کوئی چھوٹی سازش نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ بنیادی شاگرد، ابتدائی شاگرد جنہوں نے وہ دین حاصل کیا تھا، اگر وہی ٹھیک نہیں تھے تو پھر دین بھی آگے ٹھیک نہیں پہنچا۔ اور وہ جملہ میرا ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ قیامت تک یہی اصول ہے نا کہ نبی پاک کی زندگی ہی ہمارے لیے نمونہ ہے، حضور کی پیروی کرنی ہے۔ حضور کی پیروی یہ پہلے میں نے بتایا ہوا ہے، اب صرف دہرا رہا ہوں، لیکن اس کو پختہ کریں اپنے ذہن میں۔ زندگی کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک زندگی وہ جو انسان اپنے گھر میں گزارتا ہے، اور ایک زندگی جو گھر کے باہر گزارتا ہے۔ ان دونوں کو ملائیں تو زندگی مکمل ہوتی ہے۔ نبوت کا دروازہ، یہ جملہ آپ نے کبھی نہیں بلانا۔ نبوت کا دروازہ جب گھر کے اندر کی طرف کھلے تو ان کو اہل بیت کہتے ہیں۔ نبوت کا دروازہ گھر کے اندر کی طرف کھلے تو ان کو اہل بیت کہتے ہیں، اور نبوت کا دروازہ باہر کی طرف کھلے تو ان کو اصحاب رسول کہتے ہیں۔ اس لیے اسوہ رسول کسی ایک سے مکمل نہیں ہونا۔ گھر کی زندگی اہل بیت نے بتانی ہے، باہر کی زندگی اصحاب رسول نے بتانی۔ یہ ہے میرے پیغمبر کا مکمل اسوہ، اور اس کے لیے یہ مثال ہمیشہ ذہن میں رکھنا، چونکہ قرآنی مثال ہے۔ ہم تو قرآن کے طالب علم ہیں، ہم باہر سے تو بات نہیں کریں۔ قرآنی مثال کیا ہے؟ چونکہ دونوں کے لیے آیات موجود ہیں۔
ہجرت کی رات گھر کے اندر کن کی امانتیں ہیں، کن کو دینی ہیں، گھر کے معاملات علی بتائے گا، اور غار کے معاملات ابو بکر بتائے گا۔ تو یہ ہے میرے پیغمبر کا مکمل اسوہ۔ اس لیے اہل بیت کا دامن بھی تھام کے رکھنا ہے، صحابہ رسول کا دامن، یہ مکمل اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، عرش عظیم دے مالک، یا پروردگار عالم، مولا کریم ساڈا یہ بیٹھنا خالصتاً تیری رضا واسطے سے اپنی بارگاہ وچ قبول فرما۔ الہ العالمین شر نفس تو شر شیطان تو محفوظ فرما، اپنی حفظ و امان عطا فرما، ایمان تے ہدایت تے استقامت عطا فرما، شمع توحید اسی طرح ساڈے دلاں دے وچ روشن رہے، دامان ختم نبوت ساڈے ہتھاں دا سہارا رہے۔ یا اللہ انہاں ساریاں دوستاں دا آنا جانا بابرکت فرما، خاتمہ ایمان تے فرما، عالم اسلام نو استحکام عطا فرما، ساڈے والدین تے ساڈے اساتذہ تے اپنا رحم و کرم فرما، جڑے دوست اس درس دا اہتمام کردے نے مولا کریم اپنے غیب دے خزانے چ انہاں دی مدد فرما، دنیا میں بہتر فرما، آخرت بھی بہتر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔